الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے وہ کن حالات سے گزریں گے اور ان کے اہل بیت پر کیا بیتے گی۔ تو امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے حجاز کا فاسق و فاجر حاکم امام مہدی کے ظہور سے خائف ہوگا اور امام مہدی کو تلاش کرے گا۔ اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے امام مہدی بلاد الحرمین سے نکلیں گے اور اس دوران امام مہدی کا ایک ساتھی بھی مارا جائے گا۔ تو امام مہدی کے اہل بیت یعنی عورت اور بچوں کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی، اور امام مہدی کے اہل بیت میں چھوٹے بڑے سب کے سب قید کر دیے جائیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ اسے پابند سلاسل کیا جائے گا۔ یہ منظرنامہ روایات میں مذکور ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلی روایت یوسف بن ذی قرابات سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شام کا ایک خلیفہ مدینہ کے خلاف لشکر بھیجے گا۔ جب یہ بات اہل مدینہ کو معلوم ہوگی تو 7 افراد مکہ سے نکل کر چھپ جائیں گے۔ مدینہ کا گورنر مکہ کے گورنر کو ایک خط لکھے گا کہ تمہارے پاس فلاں فلاں نام کے بندے آ جائیں تو انہیں قتل کر دو۔ مکہ کے گورنر کو یہ کام مشکل لگے گا۔ پھر رات کے وقت امام مہدی اور ان کے اہل بیت کو یہ اطلاع ملے گی تو اس کی پناہ میں آئیں گے اور گورنر ان کو کہے گا کہ عافیت کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ، تو اہل بیت نکل جائیں گے۔ پھر ان دونوں کے پیچھے آدمی بھیجیں گے اور ان میں سے ایک کو قتل کریں گے اور دوسرا اس کو دیکھ رہا ہوگا۔ پھر یہ لوگ اپنے صاحب کے پاس آ کر وہاں سے نکلیں گے اور بھاگ جائیں گے اور طائف کی ایک پہاڑی میں پناہ لیں گے اور مدد کے لیے لوگوں کے پاس بلاوا بھیجیں گے، اور جب ان کو قوت حاصل ہوگی تو مکہ پر حملہ کریں گے، مکہ کو فتح کر کے اس کے امیر کو قتل کریں گے اور مدینہ میں مخالف لشکر کے دنسنے تک جہاد کی مزید تیاری کریں گے اور پھر اس کے لیے نکلیں گے۔ یہ روایت علامہ سیوطی نے العرف الوردی میں نقل کی ہے، اور یہ اس کے ساتھ یہ وضاحت ضروری ہے کہ موجودہ طائف کے مشرقی جانب میں 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے۔ اسی طرح نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں ایک روایت حضرت ابو رومان سے نقل ہے کہ مدینہ کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا جہاں وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جس کو پائیں گے انہیں گرفتار کریں گے، بنو ہاشم کے مرد اور عورت کو قتل کریں گے۔ اس دوران امام مہدی اور ان کا ساتھی منصور موقع پا کر مدینہ سے مکہ بھاگ جائیں گے تو ان کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوگا، مگر یہ حضرات اللہ تعالیٰ کے حرم امین میں پناہ لیے ہوئے ہوں گے۔ نعیم بن حماد کی ایک دوسری روایت جو حضرت ابو جعفر سے نقل ہے کہ سفیانی کو جب نفس زکیہ کے قتل ہونے کی اطلاع پہنچے گی، جس کی گرفتاری کے بارے میں سفیانی نے خط لکھا ہوگا، تو اس وقت عام مسلمان بھاگ جائیں گے۔ اسی طرح نعیم بن حماد کی کتاب میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نفس زکیہ اور اس کا بھائی مکہ میں ناحق قتل ہو جائے تو آسمان سے
ایک منادی آواز لگائے گا کہ خبردار تمہارا امیر فلاں ہے، یہی برحق مہدی ہے جو زمین کو اپنے عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اب اس موضوع سے جو روایت متعلق ہیں، اگر اس کو مطالعہ کیا جائے کہ ایک ہی شخص کو بعض روایت میں منصور اور مبیز کہا گیا ہے، اور روایت کے درست الفاظ یہ معلوم ہوتے ہیں کہ امام مہدی کا بھائی نفس زکیہ، امام مہدی کا جو بھائی نفس زکیہ اس کو دھوکے سے مارا جائے گا، اور بعض روایت میں زیعہ یعنی غیلہ کا تذکرہ مذکور ہے، جبکہ کئی روایات میں اس کو نفس زکیہ اور امام مہدی کا دینی بھائی بھی کہا گیا ہے۔ اسی طرح کتاب الفتن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت نقل ہے کہ ایک لشکر مدینہ کی طرف بھیجا جائے گا جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جس کو پائیں گے اسے گرفتار کریں گے۔ اور بہار کی ایک روایت جو امام باقر سے نقل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس دوران امام مہدی اور منصور موقع پا کر بھاگ جائیں گے اور آل محمد کے چھوٹے بڑے سب کو گرفتار کیا جائے گا، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی قید سے استثناء نہیں دیا جائے گا۔ اس دوران ایک لشکر 2 آدمیوں کے پیچھے بھیجا جائے گا، مگر مہدی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر چلتے ہوئے بھاگ کر مکہ تشریف لے جائیں گے۔